پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ریاض خان کا سلام۔ ناظرین، عمران خان کو پیغام پہنچایا گیا کہ آپ کچھ شرائط ہے وہ مان لیں یا پھر آپ کو نااہل کیا جائے گا۔ پاکستان کلمے کے نام پہ آزاد ہوا تھا، اس کے بعد پاکستان کے آئین بنے، فائنل آئین 1973 میں بنا، قوانین بنے۔ یہ آئین اور یہ قوانین تمام پر لاگو ہوں گے، لیکن اس طرح کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی عمران خان کو پیغام بھجوائے اور ان کو یہ بتایا جائے کہ آپ کچھ شرائط مانیں یا پھر آپ کو نااہل کیا جائے گا۔ پہلی بات تو یہ سمجھنے والی ہے کہ آپ عمران خان کو کن چیزوں میں نااہل کرنا چاہتے ہیں۔ عمران خان نے توشہ خانہ سے ایک گھڑی لی، اس کا قیمت ادا کیا، اس کے اوپر جو ٹیکس بنتا تھا حکومت کو وہ ٹیکس ادا کیا۔ اس کے بعد وہ گھڑی عمران خان کی ملکیت بنی۔ عمران خان نے اس گھڑی کو بیچ کر ایک سڑک بنایا۔ توشہ خانہ سے دوسرے جتنے بھی سابقہ وزیر اعظم گزرے ہیں یا صدور گزرے ہیں یا دوسرے جو عہدیدار گزرے ہیں، کیا انہوں نے اس توشہ خانہ سے تحائف نہیں لیے تھے؟ ان کے جو ہے ٹیکس انہوں نے ادا کیا تھا۔ عمران خان تو ہمیشہ قانون کی بات کرتا ہے اور قانون کی بالادستی کی بات کرتا ہے، اس لیے اس نے تمام چیزیں قانون کے مطابق کرنے کے بعد گورنمنٹ کو ٹیکس بھی ادا کر دیا تھا۔ تو یہ ناجائز ہوگا، ایک غیر قانونی فیصلہ ہوگا اگر عمران خان کو اس کیس میں نااہل کیا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ عدالت کا آرڈر ہے کہ تمام کیسز کو الیکشن کمیشن دے کے، نواز شریف کا کیس بھی وہاں پینڈنگ پڑا ہے، زرداری صاحب کا بھی وہاں پینڈنگ پڑا ہے۔ تو مقصد ہے کہ آپ غیر جانبدار نہیں ہیں، چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ غیر جانبدار نہیں ہے، یہ بات پہلے بھی خان صاحب بتاتے رہے۔ تو اب اس چیز کا 100% یقین ہو جاتا ہے اس بات سے، اس دھمکی سے کہ چیف الیکشن کمیشن وہ نواز شریف یا زرداری یا جس کی کہنے پہ بھی چل رہے، لیکن وہ ایک غیر جانبدار شخص نہیں۔ بار بار خان صاحب یہی بات کر رہے کہ چیف الیکشن کمشنر غیر جانبدار نہیں ہے، وہ پی ڈی ایم کے لیے کام کرتا ہے، پی ڈی ایم کے کہنے پہ وہ کام کرتا ہے، وہ جو آرڈرز دیتے ہیں وہی آرڈر وہ مان رہے، لہٰذا اس کو تبدیل ہونا چاہیے اور کسی ایسے شخص کو چیف الیکشن کمشنر بنانا چاہیے جو غیر جانبدار ہو۔ پاکستان کے آئین کے مطابق عوام الیکشن کے ذریعے پاکستان کے حکمران منتخب کریں گے، تو پھر وہ پراپر جو ایک طریقہ ہے، پروسیجر ہے، اس کو کیوں نہیں اڈاپٹ کیا جا رہا ہے؟ ملک کے اکثریت عوام الیکشن کا مطالبہ کر رہی ہے، ملک کی معیشت ڈوب چکی ہے، کوئی اور حل نہیں ہے۔ جو ہمارے پڑوسی ممالک ہے یا جو ہمارے دوست ممالک ہے وہ ہم پر اعتماد نہیں کرتے، اس وجہ سے نہیں کرتے کہ پاکستان کے اندر پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے۔ جب تک پاکستان کے اندر سیاسی استحکام نہیں آئے گا، ہمارے اوپر کوئی بھی بھروسہ نہیں کرے گا، نہ کوئی انویسٹر پاکستان میں آئے گا، تو پھر معیشت دن بدن ڈوبتی جائے گی، جس کا اثر پاکستان پہ اور پاکستان کے عوام پہ پڑنا ہے۔ ایک آئینی کار موجود ہے، اس طریقے کے مطابق آپ الیکشن کروائیں صاف شفاف، لیکن یہ جو طریقہ کار ہے یہ سراسر غیر قانونی اور غیر آئینی ہے۔ اگر آپ یہ جو موجودہ کرپٹ سسٹم ہے، پوری پاکستانی عوام جانتی ہے کہ جو پی ڈی ایم کی حکومت بنی ہے وہ صرف اور صرف اپنے کرپشن کے کیسز ختم کر رہا ہے۔ زبردستی ایک آدمی جو ایماندار ہے، جو کرپشن کے خلاف ہے، جو ملک کے اندر قانون کی بالادستی چاہتا ہے، آپ اس کو ایسے کیسے مجبور کر سکتے ہو کہ اس کرپٹ سسٹم کا حصہ بنے اور جس طرح ملک چل رہے اسی طرح ہی چلنے دے؟ اگر اس طرح ملک چلنے میں ملک کا فائدہ ہوتا تو پھر ہم عوام بھی یہی سمجھتے کہ یہ ملک کے مفاد میں فیصلہ ہے، لہٰذا خان صاحب کو مان لینا چاہیے۔ لیکن یہ جو سٹیٹس کو ہے،
اسٹیٹس کو کی وجہ سے اس وقت ملک کی یہ حالت ہے کہ ملک مکمل طور پہ قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے. ملک اپنے فیصلے نہیں کر سکتے جب تک IMF سے اجازت نہیں ملتی. تو اس کا مقصد ہے کہ جو اسٹیٹس کو ہے، جو کرپٹ سسٹم ہے، یہ ناکام ہے. اس سے ہمارے ملک کو کبھی فائدہ نہیں ہو سکا. تو جو آدمی اس ملک کے اندر قانون کی بالادستی چاہتا ہے، کرپشن کا خاتمہ چاہتا ہے، ملک کے اندر احتساب کا نظام لانا چاہتا ہے، تو اس آدمی کو بجائے انکرج کرنے کے، اگر آپ اس کو دمکائیں گے، اس کا مقصد ہے کہ جو پاکستان کی اکثریت عوام اس کے ساتھ کڑی ہے، آپ اس پورے عوام کو بھی دمکا رہے ہو. اس سے نفرتیں پھیلے گی، اس سے نفرتیں بڑھے گی، عوام آپس میں بٹے گی. پاکستان کا نقصان ہوگا، پاکستانی عوام کا نقصان ہوگا. جو چند لوگ ہیں وہ تو اپنی بوری بستر گول کر کے ابراڈ میں جا کر سیٹل ہو جائیں گے، وہ اپنے بچوں کے ساتھ عیاشیاں کریں گے، سکون کی زندگی گزاریں گے. لیکن جن لوگوں نے اس ملک میں رہنا ہے، یہ مشکلات بعد میں وہ پیش کریں گے. تو فیصلے ایسے کرنے چاہیے جس میں ملک اور قوم کا فائدہ ہو، نہ کہ الٹا نقصان ہو. کبھی بھی اس ملک کے اندر حقیقی جمہوریت نہیں آئی. ہمیشہ جعلی ووٹوں سے، ریگنگ کر کے، ٹپے لگا کر حکمران منتخب ہوئے. ہارس ٹریڈنگ ہوئی ہے، وہاں سے خرید کر ادھر بٹائے، ادھر سے خرید کر ادھر بٹائے. اس طرح جب پیسے دے کر حکمرانی کی کرسیاں خریدی جائے گی تو وہ اس ملک کے لیے کیا فائدہ کر سکیں گے؟ اس نے تو جتنا خرچ کیا ہے اس کے ڈبل ٹرپل کمانا ہے، اس کو عوام کی کیا فکر ہے؟ تو اس ملک کے اندر آئین اور قانون کے مطابق جمہوری نظام ہونا چاہیے، اور جمہوری نظام کے لیے ضروری ہے کہ صاف اور شفاف الیکشن. جو آدمی ایماندار ہے اس کو انکرج کرنا چاہیے، جو اس کو ڈسکرج کرنے کی کوشش کرے گا وہ پاکستان کا یا پاکستانی قوم کا کبھی بھی ہمدرد نہیں ہو سکتا. اس کا مقصد ہے کہ وہ کسی اور کے ایجنڈے پہ کام کر رہے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی اور ناصر ہو. اب تک کے لیے اتنا. اللہ حافظ.